بھارتی سپانسرڈ خوارج کا چیک پوسٹ پر حملہ ناکام، جنوبی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کی جوابی کارروائی، 4 خوارج ہلاک، دھماکہ خیز مواد سے بھری گاڑی چیک پوسٹ کے باہر تباہ کر دی۔ ISPR کے مطابق خودکش حملہ آور دھماکہ خیز گاڑی سمیت ہلاک، اہلکاروں نے 3 دہشت گردوں کو قریبی عمارت میں محصور کر دیا۔ کلیئرنس آپریشن میں تینوں دہشت گرد مارے گئے، حملے میں چیک پوسٹ کو کوئی نقصان نہ پہنچا، دہشت گرد چیک پوسٹ کی سیکیورٹی توڑنے میں ناکام رہے، فورسز نے بروقت اور مؤثر کارروائی کی۔ سیکیورٹی اداروں کی بڑی کارروائی، بھارتی خفیہ ایجنسی را کا سہولت کار گرفتار، بھارتی خفیہ ایجنسی را کا سوشل میڈیا پر پاکستان مخالف پروپیگنڈا بے نقاب، پاکستان مخالف جھوٹے اور گمراہ کن پروپیگنڈے کے ناقابل تردید شواہد سامنے آ گئے۔ سوشل میڈیا پر ریاست اور پاک فوج کے خلاف بیانیہ، فرقہ واریت اور دہشت گردی کو ہوا دینے والے مواد کے پیچھے بھارت کا مذموم ایجنڈا دنیا کے سامنے آ گیا۔ بلوچستان میں امن دشمنوں کا عبرتناک انجام، سیکیورٹی فورسز کی مستونگ کے علاقہ کھٹکوچا میں کارروائی، آپریشن العزم میں ہلاک دہشت گردوں کی تعداد 13 ہو گئی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دہشت گردوں سے بڑی تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد، کئی دہشت گردوں کے زخمی ہونے کی بھی مصدقہ اطلاعات، دہشت گردوں کی سہولت کاری میں ملوث کئی مشتبہ افراد گرفتار، علاقے میں سرچ اور کلیئرنس آپریشن، دہشت گردی کے خاتمے تک سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا کامیاب کارروائی پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ بلوچستان کی صورتحال پر اہم بیٹھک، وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس، صوبے کی مجموعی امن و امان کی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ، بلوچستان میں انسداد دہشت گردی فورس اور پولیس کی پیشہ ورانہ استعداد کار مزید بہتر بنانے کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا، صوبے میں پائیدار امن کے لیے وفاقی حکومت ہر ممکن تعاون جاری رکھے گی، بحالی امن کے لیے ماسٹر پلان پر فوری اور مؤثر عمل درآمد وقت کی اہم ضرورت ہے۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے کہا، ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہر محاذ پر ایک قدم آگے رہیں گے، ریاست کی رٹ ہر قیمت پر قائم کی جائے گی، دہشت گردوں کے لیے کوئی جگہ نہیں چھوڑی جائے گی۔ مودی کوکروچ سے شکست کھا گئے، کوکروچ جنتا پارٹی کا احتجاج، نریندر مودی نے گھٹنے ٹیک دیے۔ بھارتی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان عہدے سے مستعفی، بھارتی وزیر اعظم نے استعفیٰ منظور کر لیا۔ بھارتی وزیر تعلیم سے قبل سیکریٹری تعلیم بھی استعفیٰ دے چکے۔ امتحانی پرچے لیک ہونے پر کوکروچ جنتا پارٹی کی جانب سے تقریباً 2 ماہ سے نئی دہلی میں جنتر منتر کے مقام پر احتجاج جاری تھا۔ بھارت کی نامور شخصیت سونم وانگچک نے 26 روزہ بھوک ہڑتال بھی کی تھی۔ بھارتی اپوزیشن رہنما راہل گاندھی بھی طلباء کے احتجاج میں شریک ہوئے۔ نریندر مودی نے نوجوانوں پر پولیس کے ذریعے بہیمانہ تشدد کروایا، پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں میں 60 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ بھارتی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفے پر طلباء کا جشن۔ اب کی بار مودی کی ہار، کوکروچ جنتا پارٹی کے سربراہ ابھیجیت ڈبکے کا مودی کے خلاف فتح کا اعلان، دہلی کے جنتر منتر کے مقام پر احتجاج ختم کر دیا، کہا کہتے تھے مودی سرکار میں استعفے نہیں ہوتے، آج ہم نے دھرمیندر پردھان کو استعفیٰ دینے پر مجبور کر دیا۔ اب وقت آ گیا مودی حکومت کا بھی خاتمہ کیا جائے، کانگریس رہنما راہل گاندھی کا مطالبہ، کہا مودی ماضی تھے، ان کا مستقبل سے کوئی مقابلہ نہیں۔ نریندر مودی طلباء پر تشدد کے واقعات پر معافی مانگیں، پولیس تشدد میں ملوث افراد کے خلاف کارروائیاں کی جائیں۔ سونم وانگچک نے کہا، وزیر تعلیم کا استعفیٰ جمہوریت کی فتح ہے، یہ امن، صبر اور استقامت کی فتح ہے، یہ احتساب سے اصلاحات کی جانب پہلا قدم ہے۔ جین زی نے جابر مودی رجیم کی اکڑ توڑ دی، احتجاج کا دائرہ دوسری ریاستوں تک پھیلا تو مودی کو آدھی رات کو ویڈیو پیغامات جاری کرنا پڑے، سیکریٹری کو برطرف کر کے جان چھڑانے کی کوشش بھی ناکام رہی، تشدد کام آیا نہ دھوکہ دہی، وزیر داخلہ امت شاہ دبک کر چھپے رہے، چیف جسٹس آف انڈیا بھی صفائیاں دینے پر مجبور۔ طلباء سے اظہار یکجہتی، بالی ووڈ کے بڑے نام پھر غائب، صرف نصیر الدین شاہ، پرکاش راج اور دیگر اداکار کھل کر سامنے آئے۔
شاہ رخ خان، عامر خان، امیتابھ بچن، انوپم کھیر جیسے نام نہاد بڑے نام مودی کے خوف سے کانپتے رہے۔ حوثیوں کی دھمکی، سعودی فوجی اتحاد کا ایکشن۔ یمن کی حدیدہ بندرگاہ کے قریب فضائی حملے، سعودی فوجی اتحاد کے مطابق حوثی عسکری ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ حدیدہ بندرگاہ کو نشانہ نہیں بنایا گیا، تمام بندرگاہیں جہاز رانی کے لیے کھلی ہیں۔ حملوں کا مقصد تجارتی جہاز رانی کے خلاف خطرات سے نمٹنا تھا۔ حوثیوں کی جارحانہ کارروائیاں جاری رہیں تو جواب دیا جائے گا۔ جہازوں اور مملکت کے تحفظ کے لیے اقدامات جاری رکھیں گے۔ حوثیوں کا سعودی عرب میں ارامکو کی تنصیبات پر 2 کارروائیوں کا دعویٰ۔ حوثی ترجمان یحییٰ سریع کے مطابق جیزان اور ینبع میں سعودی ارامکو کی تیل کی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ ناکہ بندی کے بدلے ناکہ بندی کا اصول اور جوابی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ سعودی حکام کی جانب سے حوثیوں کے اس دعوے کی فوری طور پر کوئی تصدیق نہیں کی گئی۔ مشرق وسطی میں کشیدگی، پاکستان سفارتی محاذ پر متحرک۔ اسحاق ڈار کا سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ پاک سعودی قریبی برادرانہ اور مضبوط تعلقات کا اعادہ، دونوں رہنماؤں کا قریبی تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اظہار۔ سفارتکاری اور مذاکرات کے تسلسل کی اہمیت پر زور دیا۔ پاکستان اور سعودی عرب کا خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے مشترکہ عزم کا اظہار۔ یمن کا تنازع کوئی فوجی حل نہیں، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں یمن اور باب المندب کے مسائل مذاکرات سے حل ہونے چاہیے۔ یمن کی صورتحال کا ذمہ دار ایران نہیں، باب المندب میں کشیدگی کی جڑ یمن، سعودی عرب اور خطے کے پرانے تنازعات ہیں۔ امریکہ کا مسلسل 13 روز ایران پر حملوں کے بعد وقفہ، امریکی فوج نے ایران کے خلاف ہفتے کے روز کوئی کارروائی نہ کی۔ امریکہ کا خلیج عمان میں LPG ٹینکر پر حملہ، 2 افراد جاں بحق، انجن روم کو نقصان، جہاز ناکارہ ہو گیا۔ امریکہ نے ٹینکر کو ایرانی گیس لے جانے والا جہاز سمجھ کر حملہ کیا۔ جمعہ کو بحیرہ احمر میں سعودی جہاز کو نشانہ بنایا گیا، جہاز کو معمولی نقصان پہنچا، عملہ محفوظ رہا، جہاز منزل کی جانب گامزن۔ امریکی اسرائیلی حملوں میں شہید بچوں کا بدلہ لیا جائے گا، سیکریٹری ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل محمد باقر ذوالقادر کا اعلان، کہا دشمن کی مکمل شکست تک ایرانی حملے جاری رہیں گے، مناب اور لامرد کے بچوں کے خون کا حساب لیا جائے گا، دشمن کو مکمل شکست دینے تک کارروائیاں نہیں رکیں گی، مناب گرلز اسکول حملے میں شہید بچوں کا بدلہ ہر صورت لیا جائے گا۔ پاسداران انقلاب کا آبنائے ہرمز پر کنٹرول کا دعویٰ، ترجمان کے مطابق 24 گھنٹے کے دوران آبنائے ہرمز میں 4 بحری جہازوں کو روک لیا۔ جہاز جنوبی کوریڈور سے گزرنے کی کوشش کر رہے تھے، غیر منظور شدہ راستے سے گزرنے والے جہازوں کو سخت جواب دیا جائے گا۔ مسلم لیگ نون الزامات کی بجائے کارکردگی پر یقین رکھتی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں ملکی مسائل کا حل قومی یکجہتی اور مل کر آگے بڑھنے میں ہی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے خواجہ سعد رفیق کی ملاقات، سیاسی معاملات، پارٹی امور اور مجموعی سیاسی صورتحال پر وزیراعظم کو بریفنگ، خواجہ سعد رفیق کے بھٹو سے متعلق بیان پر پیپلز پارٹی کی تشویش پر مشاورت۔ سابق وفاقی وزیر نے اپنے حالیہ بیان پر وزیراعظم شہباز شریف کو وضاحت پیش کی۔ وزیراعظم کا پارٹی رہنماؤں کے عوامی بیانات میں احتیاط برتنے اور نظم و ضبط برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور۔ خواجہ سعد رفیق نے آزاد کشمیر انتخابات کی انتخابی مہم کی تازہ صورتحال سے بھی آگاہ کیا۔ پنجاب میں بارشیں، ایک ہی روز 17 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ برستے بادلیوں کے باعث چھتیں گرنے کے سب سے زیادہ واقعات رپورٹ۔ لاہور گڑی شاہوں میں چھت گرنے سے ایک ہی خاندان کے 3 افراد جاں بحق، میاں بیوی اور بیٹی کی لاشیں ملبے سے نکال لی گئیں۔ گجرات میں گھر کی چھت گرنے سے 3 معصوم پھول مرجھا گئے۔ قصور میں بارشی پانی میں ڈوب کر 2 ننھے بچے ابدی نیند جا سوئے۔ قصور ہی میں گھر کی چھت گر گئی، بچے سمیت 2 افراد جاں بحق۔ گجرانوالہ میں بوسیدہ حویلی کی چھت گر گئی، 65 سالہ خاتون دم توڑ گئی۔
دیپالپور میں چھت گر گئی، خاتون جاں بحق، 2 بچوں سمیت 4 افراد زخمی۔ اوکاڑا اور ڈسکا میں کرنٹ لگنے سے بچے سمیت 2 افراد زندگی کی بازی ہار گیا۔ شیخوپورہ میں چھت گرنے سے خاتون جاں بحق، شیخوپورہ ہیڈ روشن دین کے قریب مسافر بس پر بجلی کے تار گر گئے، خاتون سمیت 2 افراد جاں بحق۔ مانسون، بادل اور بارشیں، پنجاب میں پانی ہی پانی، لاہور سمیت صوبے کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش، مسلم ٹاؤن، گلبرگ، ڈیفنس، سمن آباد، جوہر ٹاؤن اور مغل پورہ میں تیز بارش، نشیبی علاقے زیر آب، سب سے زیادہ بارش سگیاں میں 143 ملی میٹر ریکارڈ، گجرانوالہ، قصور، ناروال، گجرات، سیالکوٹ، ساہیوال، اوکاڑا میں بادل کھل کر برسے، حافظ آباد اور گردونواہ میں بارش سے درجہ حرارت میں نمایاں کمی آ گئی، بھلوال، شیرگڑھ، شاہکوٹ، چک جھمرا اور گردونواہ میں بھی موسلادھار بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، کراچی میں بادل برس پڑے، گلشن معمار، احسن آباد اور سرجانی ٹاؤن میں بارش، گلشن حدید میں بھی تیز ہواؤں کے ساتھ گرج برس، الاسف سکوائر کے اطراف بوندا باندی۔